بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ابن ملجم مرادی کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم مرادی ہے، جنگ نہروان کے خوارج اور امام علی علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ ابن ملجم نے امام علی کے مقام میں کی خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ کی بیعت کی اور جنگ جمل میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ کے مخالف میں آنے والی حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن جنگ صفین میں جب معاویہ اور اس کے لشکر والوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا اور یہ نعرہ بلند کیا کہ لا حکم الا للہ، کہ سوائے ذات پروردگار کے کسی کا حکم نہیں چلے گا، یعنی نہ معاویہ کا حکم ہوگا نہ حضرت علی کا، بلکہ قرآن فیصلہ ہمارا کرے گا، تو اس نے جب قرآن کو بلند کیا، ادھر سے امیر المؤمنین کے لشکر میں موجود وہ منافقین، وہ جو لوگ جن کا ایمان کمزور تھا، جن میں سے ایک یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا، اس نے امیر المؤمنین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ جنگ کو روکو۔ امیر المؤمنین نے جنگ روک دی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور جنگ نہروان میں آگے آ گیا تھا اور امیر المؤمنین کے مد مقابل میں آ کے کھڑا ہوا۔ امیر المومنین نے ان کے ساتھ جنگ رہی، جن میں چند افراد ہی بچ گئے، اور انہی میں سے ایک یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کے حسب و نسب کے بارے میں کہ اس کی ولادت کو تو پتہ نہیں ہے کب ہوئی، لیکن زمانہ جاہلیت کو اس نے درک کیا، یعنی کافر تھا پھر مسلمان ہوا۔ اور اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے یہ ایک وہ شخص تھا، جب نہروان سے نکلا تو اس کے ساتھ 3 اور افراد تھے، یہ عبد الرحمن خود اور برق بن عبداللہ اور عامر بن بکیر نامی شخص نے مکہ میں جمع ہو کر خانہ کعبہ کے قریب غلاف کعبہ پکڑ کر بحث و مباحثے کے بعد کہ قسم کھائی کہ ایک ہی وقت میں یعنی 19 ماہ رمضان المبارک حضرت علی، معاویہ اور عمرو عاص تینوں کو قتل کریں گے، اور نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ امیر المومنین معاویہ اور عمرو جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ عبد الرحمن نے حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے ذمہ داری قبول کی اور کوفہ آیا اور اپنے خارجیوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اسی دوران اس کی ایک خاتون جس کا نام قطام تھا ملاقات ہوئی اور وہ عاشق ہو گیا۔ قطام کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر اس کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ حضرت علی کا قتل کرے گا تب میں تم سے شادی کروں گی۔ ابن اعظم کوفی وہ کہتے ہیں کہ جہاں امیر المومنین کے شہادت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ خاتون ہے جس کے عشق میں یہ مبتلا ہوا۔ حضرت امیر المومنین کے پہنچنے سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اور وہاں رہنے لگا، اور اسی طرح 19 ماہ رمضان کو امیر المومنین جب مسجد میں اذان دینے کے بعد نوافل عطا کر رہے تھے تو اس شقی اور انسان نے تلوار لی اور امیر المومنین کے سر پر وار کیا، اور امیر المومنین کی 19 ماہ رمضان کو زخمی ہوئے اور 21 کو مولا کائنات کی شہادت ہوئی۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے امام علی کے سر پر تلوار سے وار کیا تو آپ زخمی ہوئے، تو اس زخم کی مانند ایک زخم آپ کی اس صورت پر نمودار ہوا جو ملائکہ کے پاس ایک تصویر تھی، اور اس کے بعد سے ملائکہ ہر شب و روز، ہر صبح و شام اس صورت کی زیارت کرتے ہیں اور ابن ملجم پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ لعنت قیامت تک جاری رہے گی۔ روایات میں ہے کہ امیر المومنین نے جب زخمی ہوئے اور لے کر آئے اور آخری وقت ہوا تو اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کی، کہا بیٹا اس کو ایک ہی وار سے قتل کرنا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود انتقام لوں گا، تو اگر نہ زندہ نہ رہا تو اس کو ایک ہی ضرب سے اس کو ختم کر دینا، قتل کر دینا۔ ابن بیتوتہ لکھتے ہیں کہ کوفہ مسافرت کے دوران
کوفہ کے مغرب میں مکمل سفید زمین ہے جی، لیکن اس کے ساتھ ایک کالا ٹکڑا ہے زمین کا، اور جس کی حالت تحقیق میں نے کی اور دیکھتے پوچھتے وہاں والوں سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کے ہاں یہ رسم آ رہی ہے، ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اسی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ اللہم لن قتلت امیر المؤمنین